مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، پیارے بچوں، آپ سبوں کو روزوں کا 5واں اتوار بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم روزوں کا 5واں اتوار منا رہے ہیں۔ روزوں کا موسم دعا کا موسم ہے، روزوں کا موسم خیرات کا موسم ہے، اور روزوں کا مطلب روزہ رکھنا اور ریاضت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کا موسم ہے۔ یہ موسم توبہ کا موسم ہے، یہ موسم تبدیلی کا موسم ہے، اور یہ موسم تجدید کا موسم ہے کہ ہم اپنے آپ کو نئی زندگی میں لے کے آئیں، پرانی انسانیت کو ختم کر کے اپنے آپ کو نیا انسان بنائے۔ وہ انسان جس کے دل میں رحم آتا ہے، وہ انسان جس کے دل میں پیار آتا ہے، وہ انسان جس کے دل میں خیال آتا ہے، اور وہ انسان جو دوسروں کے دکھ و سکھ میں شامل ہوتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اس موسم میں خدا کا رحم ہر گناہ گار پر عیاں ہوتا ہے۔ محبت کے اس عظیم بندھن میں رب کائنات کی جو عظیم صفت ہے وہ رحم کرنا ہے۔ وہ صلیب پر بھی رحم کرتا ہے، وہ ہر عمل میں بھی رحم کرتا ہے، اور وہ کسی بھی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں، خدا کی طرف رجوع لائیں اور خدا کے پیار میں شامل ہوں۔ رحم کرنا خدا کی صفت ہے۔ اور آج کی انجیل مقدس میں ہمارے سامنے ایک اقتباس رکھا گیا ہے، اور یہ اقتباس یہ ہے کہ ایک عورت گناہ کے وقت پکڑی گئی ہے، اور بہت سے مرد اسے سنسار کرنا چاہتے ہیں، اسے سزا دینا چاہتے ہیں، اسے عبرتناک سزا دینا چاہتے ہیں، اور یسوع مسیح بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس عورت پر رحم کرتا ہے، اس پر ترس کھاتا ہے، اور اس کی سنتا ہے اور اسے معاف کرتا ہے۔ یسوع اور اس عورت پر اپنا رحم دکھاتا ہے، شفقت کی نگاہ کرتا ہے اس پر، اور وہ اسے معاف کرتا ہے۔ اور یہ معاف کرنا پیارے بھائی اور بہنوں ہمارے لیے، ہم سبوں کے لیے ایک راستہ بھی ہے جس سے ہم خدا کی طرف چلتے ہیں، خدا کی محبت میں شامل ہوتے ہیں، خدا کے رحم میں شامل ہوتے ہیں، اور خدا کے نیک بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مقدس پولس رسول کلسیوں کے نام خط میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی پر فتویٰ رکھتا ہو، تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کو معاف کرے، جیسا خداوند نے ہمیں معاف کیا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی پہلی تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ بنی اسرائیل کا ہر طرح سے خیال کرتا ہے، اسے روحانی طور پر، جسمانی طور پر بنی اسرائیل کی فکر ہے، اس لیے وہ انہیں شریعت عطا کرتا ہے، اور یوں ان کی روحانی تسکین ہوتی ہے، اور آسمان سے ان کے لیے خوراک مہیا کی جاتی ہے تاکہ بنی اسرائیل کی جسمانی بھوک مٹ جائے۔ وہ ان کے لیے صحرا اور بیابان میں رستہ بناتا ہے، چٹان سے ٹھنڈا پانی نکالتا ہے، اور پیارے بھائی اور بہنوں لکھا ہے کہ میں بیابان میں پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا تاکہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کی پیاس بجھاؤں۔ اور وہ بنی اسرائیل کی فکر کرنے والا خدا ہے، وہ رحم کرنے والا خدا ہے، وہ احساس کرنے والا خدا ہے، وہ خیال کرنے والا خدا ہے۔ اور آج کی دوسری تلاوت میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ میں نے یسوع کو پا لیا ہے، اور جس نے یسوع کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ کہ میں نے یسوع کو پا لیا ہے، اس لیے مجھے کسی قسم کے نقصان کی پرواہ نہیں ہے کہ میری جان چلی جائے، نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اب تو بس مجھے تیرا فضل ہی چاہیے، کیا خدا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے۔ میں اس کے دکھوں میں شریک ہو کر کاملیت کی راہ پر گامزن ہوا ہوں، میری دوڑ جاری ہے تاکہ میں یسوع کو حاصل کر سکوں، میں مقصوں کی کہکشاں میں جا اتروں، میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ میری منزل یسوع ہے، اور یسوع کے لیے مجھے ہر بے عزتی قبول ہے، یسوع کے لیے مجھے ہر رسوائی قبول ہے،
یسوع کے لیے مجھے ہر نقصان قبول ہے، اور یسوع میری زندگی میں آ جائے، یسوع میرے دل میں آ جائے، یسوع میرے ساتھ چلنا شروع کر دے، یسوع میرا دوست بن جائے، تو یہ میرے لیے منافع ہے، اور اس کے علاوہ میرے لیے کچھ نہیں ہے کہ یسوع میں چلنا، یسوع کی محبت میں چلنا، یسوع کے پیار میں چلنا، یہ کسی بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمیں یسوع کا پیار ملتا ہے، یسوع کی محبت ملتی ہے، یسوع کے ساتھ وقت گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ملتا ہے۔ اور پیارے بھائی بہنوں، انجیل مقدس میں ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جو تم میں بے گناہ ہو، جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، جو تم میں بے گناہ ہو، پہلے اس کے پتھر مارے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ ہم زبور میں پڑھتے ہیں کہ اگر خدا بدیوں کو یاد رکھنے والا ہو تو خداوند کی حضوری میں ہم ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ بے شک ہم راست باز ہیں، بے شک ہم نیک ہیں، بے شک جتنے مرضی اچھے کام کرتے ہیں، اگر خدا بدیوں کو یاد رکھنے والا ہو تو خدا کی حضوری میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ یسوع نے ایک ہی فکرے میں عورت کو سنسار کرنے والوں کے لیے، عورت کو مارنے والوں کے لیے، عورت کو سزا دینے والوں کے لیے، عورت پر فتویٰ لگانے والوں کے لیے کہہ دیا، انہیں لاجواب کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم میں کوئی بے گناہ ہو تو وہی پہلے پتھر مارے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، خدا ہمیں معاف کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر تم میں کوئی گناہ گار نہیں ہے تو پہلا پتھر مارے، تو سب کو نے لاجواب کر دیا۔ اور یسوع نے کہا بیٹی، یہ نہیں کہا کہ اے عورت، یہ نہیں کہا کہ تو کیسی خاتون ہے، یسوع نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، یسوع نے اس کی رسوائی نہیں کی، بلکہ بڑے پیار کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اس کی طرف جھکا، اور یسوع نے فرمایا بیٹی چلی جا، تیرے پاپ دھل گئے ہیں، اور وہ دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ عورت کے لیے کتنا بڑا عظیم کام ہے کہ ایک طرف مارنے والوں کا ہجوم ہے، اور ایک طرف میرا اور آپ کا مسیحا جو خود کلوری کے سفر میں چلے گا، جو خود میرے لیے اور آپ کے لیے اپنا خون بہائے گا، خود ننگے پاؤں کلوری کا سفر کرے گا، جس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا جائے گا، جو مصلوب کیا جائے گا، جس سے مارا جائے گا، اور وہ بڑے پیار سے کہتا ہے کہ جا بیٹی چلی جا، دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ اور یاد رکھیں پیارے بھائی اور بہنوں، پہلا پتھر مارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم سارے باتیں کرنے والے لوگ ہیں، ہم سارے چرچا کرنے والے لوگ ہیں، اور آج کل فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، مختلف میڈیا کے ذریعے سے ہم اپنا چرچا کرتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کر رہے ہوں تو ہم فوراً اسے فیس بک کی نظر کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے کیا کام کر دیا ہے۔ یسوع کے دور میں کوئی فیس بک نہیں تھی، یسوع کے دور میں کوئی میڈیا کا دور نہیں تھا۔ یسوع تو ہجوم کے سامنے کہتا ہے کہ جا بیٹی میں نے تجھ پر رحم کیا، جا بیٹی سلامتی سے چلی جا، جا بیٹی آئندہ گناہ نہ کرنا، تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، روزوں کے اس موسم میں ہمارے اندر کے موسم بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم یسوع کے ہم سفر بن جاتے ہیں، ہم اس کے دکھوں میں اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور ہم اپنی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے کی تگودو کوشش کرتے ہیں، تگودو کرتے ہیں۔ اور پیارے بھائی اور بہنوں، روزوں کا موسم واپسی کا سفر ہے، روزوں کا موسم پلٹ آنے کا سفر ہے، روزوں کا موسم قبولیت کا سفر ہے۔ آج ہی نجات کا دن ہے، آج ہی قبولیت کا دن ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایک ڈاکو نے جب یسوع سے فریاد کی تھی تو یسوع نے کیا کہا تھا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کل کی بات نہیں، آج ہی، اسی لمحے جب تو نے قبول کر لیا ہے، جب تو نے ریئلائز کر لیا ہے، جب تو میری طرف لوٹ آیا ہے، تو آج ہی تیرے لیے خوشی ہے، آج ہی تیرے لیے نجات ہے، آج ہی تیرے لیے خوشخبری کا پیغام ہے۔ یہ قبولیت کا موسم ہے، یہ پیار کی گھڑی ہے، یہ نجات کا دن ہے، اور یہ رحم کرنے کا موسم ہے۔ یسوع گناہ گار عورت پر رحم کرتا ہے، اسے معاف کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ دوبارہ گناہ نہ کرنا، اپنی زندگی میں جا، نئی زندگی کا آغاز کر،
وہ زندگی جو گناہ سے پاک ہو، وہ زندگی جو بے عیب ہو، وہ زندگی جو دوسروں پر ترس کھانے والی زندگی ہو۔ اور پیارے بھائی بہن، فقیہ اور فریسی اخلاقیات اور شریعت کی تشریح تو بڑی کرتے ہیں، لیکن وہ یسوع کا کام نہیں کرتے۔ وہ سوالات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، اور یسوع فقیہ اور فریسیوں کو بھی کہتا ہے کہ پہلا پتھر مارو اگر تم گناہ گار نہیں ہو تو۔ آج جب ہم روزوں کا 5واں اتوار منا رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے کھجوروں کا اتوار منانا ہے، پھر ہم نے آگے پاک ہفتے کی لتوریہ میں شامل ہونا ہے۔ تو یاد رکھیں، یسوع کا جواب سن کر جن سے کہا گیا کہ اگر تم میں کوئی گناہ گار نہیں ہے تو پتھر مارے، تو اندازہ کریں کہ ان کے ہاتھ کانپتے ہوں گے۔ کیوں نہ کانپتے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں کیا ہوں، انہیں پتا تھا کہ میرے کام کیا ہے، میری زندگی کیسی ہے، میرا رویہ کیسا ہے، میری سوچ کیسی ہے، میرا کردار کیسا ہے، اور میں نے تو اپنی زندگی سے کبھی کسی کو خوشی دی ہی نہیں۔ تو وہ آرام سے ایک ایک کر کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، وہ پلٹ جاتے ہیں اور یسوع نے گناہ گار عورت کا مقام بلند کیا، یسوع نے گناہ گار عورت کا وقار بلند کیا، یسوع نے گناہ گار عورت کا خوف دور کیا اور اسے کہا زندگی میں چلی جا اور نئی روح کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئے ایمان کے ساتھ محبت کے عمل میں آگے بڑھتی چلی جا۔ پیارے بھائی بہنوں، مصر بیٹے کی ہم نے تمثیل سنی پچھلے اتوار میں کہ خدا باپ رحم کرتا ہے۔ بیٹوں کا رویہ دیکھا، پھر بھی باپ رحم کرتا ہے، باپ رحم کرتا ہے، باپ معاف کرتا ہے، باپ خیال رکھتا ہے، اور باپ احساس کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہم جو آج خداوند کا کلام سن رہے ہیں، ہمارے لیے سوال ہے کہ کیا میں دوسروں پر رحم کرتا ہوں؟ کیا میں دوسروں کا خیال کرتا ہوں؟ کیا میں دوسروں سے محبت کرتا ہوں؟ یا روزوں کا یہ موسم جو خدا سے میل ملاپ کا موسم ہے، جو خدا سے گفتگو کرنے کا موسم ہے، جو خدا کی محبت میں وقت گزارنے کا موسم ہے، جو خدا کے ساتھ چلنے کا موسم ہے، تو اس موسم میں کیا مجھے خدا کا رحم نہیں چاہیے؟ پیارے بھائی اور بہنوں، ایک تائب کے توبہ کرنے پر آسمان پر جشن منایا جاتا ہے۔ اگر ایک تائب کے توبہ کرنے پر جشن منایا جاتا ہے، تو ہم سارے جو آج یہاں پہ خدا کا کلام سن رہے ہیں، ہم سارے جو خدا کے ساتھ چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے۔ کیا میں یسوع کی طرف آگے بڑھتا ہوں؟ کیا میں انسانوں پر فتویٰ دیتا ہوں؟ کیا میں تو اس ہجوم میں شامل نہیں ہوں جو عورت کو پتھر مارنے کی جستجو کر رہا ہے؟ کیا میں تو اس عورت کے سامنے نہیں ہوں جو اس پر الزام لگا رہا ہے؟ اور یاد رکھیں، یسوع مسیح گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، یسوع مسیح گناہ گاروں کا دوست ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنا پیارا اور اکلوتا بیٹا دے دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع تو زندگی دیتا ہے، یسوع تو پیار دیتا ہے، اور یسوع تو جو اسے مار رہے ہیں، جنہوں نے اسے قربان کر دیا ہے، یسوع صلیب پر بھی کیا کہہ رہا ہے کہ اے خدا انہیں معاف کر، نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہنوں، آئیے آج کی تلاوتوں کی روشنی میں یاد رکھیں کہ 5واں اتوار رحم اور معافی کا اتوار ہے، یہ قبولیت کا اتوار ہے، یہ احساس کرنے کا اتوار ہے، یہ یسوع کے ساتھ چلنے کا اتوار ہے۔ تو میری دعا ہے کہ ہم سبوں کو خدا روزوں کے اس موسم میں برکت دے، تاکہ ہم یسوع کی طرف لوٹ آئیں، دوسروں پر فتویٰ نہ لگائیں، دوسروں کے لیے دعا کریں، ان کی زندگی کے لیے دعا کریں، ان کی ترقی کے لیے دعا کریں، ان کی شادمانی کے لیے دعا کریں، اور دعا کریں کہ روزوں کے عظیم موسم میں خدا مجھے اور آپ سبوں کو برکت دے، تاکہ ہم یسوع کی طرح دوسروں پر رحم کریں اور یسوع کے رحم میں آگے بڑھتے جائیں۔ آمین۔